جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں بات کروں گا جو آرمی میں چینج آف کمانڈ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ہماری نیک تمنائیں ہیں جانے والے چیف جنرل باجوہ کے ساتھ، اور ان کو میں اپنی ویٹرنز کمیونٹی اور ریٹائرڈ آفیسرز کی کمیونٹی میں ویلکم کرتا ہوں۔ ویسے تو وہ صاف ظاہر ہے ان کا اسٹیچر بہت اونچا ہے، شاید وہ ہمارے ساتھ کبھی بیٹھے یا نہ بیٹھے، لیکن بہرحال ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ اور جانے والے کے لیے ہمیشہ جو اچھی دعاؤں کے ساتھ ان کی اچھی چیزیں یاد کی جاتی ہیں، تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جمہوریت کے لیے انہوں نے بہت کوشش کی۔ کتنی کامیاب ہوئی کتنی کامیاب نہیں ہوئی یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ دوسرا، جہاں کامیابیاں ان کو ملی اور نظر بھی آئیں، وہ دو بڑے واضح ایریاز ہیں۔ ایک تو یہ جو افریت ہے ٹیررزم کی، اس کی لڑائی میں ان کے زیر کمان فوج نے بہت کامیابیاں حاصل کی، اللہ میں ان کا اجر دے ان کو۔ اور دوسری بات یہ کہ جس کو ملٹری ڈپلومیسی کہتے ہیں، جس میں مختلف ملکوں کے ساتھ تعلقات کی جب یا اور کسی معاملے میں ضرورت پڑی پولیٹیکلی، تو انہوں نے اپنا رول ادا کیا۔ انہوں نے خود کہا کہ وہ اس میں انٹرفیئر کرتے رہے پالیٹکس میں، اور پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ پالیٹکس سے دور ہو جائیں۔ اس میں صرف ایک بات کہوں گا، اور وہ یہ کہ میرا خیال ہے کہ ان کے فیصلے کی ٹائمنگز صحیح نہیں تھی۔ بس یہ بات کر کے میں چھوڑتا ہوں۔ آگے ہم ویلکم کرتے ہیں نئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم صاحب کو، اور ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب و کامران کرے۔ تین بڑے چیلنجز ہیں میری نظر میں ان کے لیے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو خلیج پیدا ہوئی ہے، عوام کے کچھ گروہ ایسے ہیں، اور خاص کر کچھ نوجوان ہیں، اور جو آرمی کی لیڈرشپ تھی، اس خلیج کو پورا کرنا جلد از جلد ان کی بڑی ذمہ داری ہوگی۔ اور اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لیے ایک جیسے ہیں، یہ بھی تھوڑا سا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ تو یہ اگر کر لیں تو میرا خیال یہ پہلا ان کے لیے بڑی کامیابی ہوگی کہ وہ پوری قوم ان کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہو جائے جیسے ہمیشہ فوج کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، ابھی بھی کھڑی ہے، لیکن صرف کچھ شکایات تھیں کچھ لیڈرشپ کے متعلق، وہ اللہ کرے کہ دور ہو جائیں، اور اس میں جنرل عاصم ضرور کوشش کریں گے۔ دوسری بات، جو ہمارا اوور آل سیکیورٹی میٹرکس ہے، جس میں دوبارہ سر اٹھا رہا ہے تحریک طالبان پاکستان، اور ہندوستان جس قسم کی بیان آ رہے ہیں وہاں سے ہمیں تھریٹ کیا جا رہا ہے، افغانستان کے حالات ابھی تک سیٹل نہیں ہیں، تو یہ کچھ معاملات ہیں جن کو اوور آل اپنی جو انٹرنل سیکیورٹی اور ایکسٹرنل تھریٹس ہیں ان کے بارے میں ان کو ریویو کرنا پڑے گا، خاص کر جو نیچر آف وار چینج ہوئی ہے، یا کریکٹر آف وار جس کو کہتے ہیں، وہ جو تبدیل ہوا ہے ہائبرڈ، تو اس میں کس طریقے سے ہوگا۔ اور تیسرا میرے خیال میں بہت بڑا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس قسم کی اکانومی جیسے کہ ہماری شرنک ہوئی ہے اور کمزوری ہے، اقتصادی کمزوری، اس میں اتنی بڑی فوج کو مینٹین کرنا، اس کے مورال کو بحال رکھنا، اس کے ٹریننگ سٹینڈرڈز کو اسی لیول پہ رکھنا، یہ بھی ان کے لیے ایک چیلنج ہوگا۔ اور صاف ذرا میں سجیسٹ کرنے کی اس میں سچویشن میں تو نہیں ہوں، لیکن شاید ان کو اپنا ملٹری سسٹم اوور آل ریویو کرنا پڑے۔ تو یہ تین میرے خیال ان کے بڑے چیلنجز ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کامران کرے، اور میری دعا ہے کہ اسی کی وجہ سے اور اسٹیبلٹی کسی طریقے سے ہمارے پولیٹیشین لے کر آئے نئے سینیریو میں، جبکہ ملٹری اپنے آپ کو نان پولیٹیکل مزید کرنا چاہے گی، اور آپس میں مل بیٹھ کر پاکستان کے سلسلے میں بھی کوئی بات کریں، اور یہ جو چھینا جھپٹی ہے کرسیوں کے لیے، اس سے باہر نکلیں۔ خدا را ہم تھک گئے ہیں، ہمارے اعصاب جواب دے گئے ہیں، غریب آدمی جو ہے وہ بالکل پس گیا ہے، اور آپ کو ایون فیلڈ اور توشہ خانہ کے علاوہ کچھ نظر نہیں آ رہا۔ خدا را اس قوم پہ رحم فرمائے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، السلام علیکم۔